رونق کی محفل خطیب اہل سنت برادری کبیر جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور مجددی صاحب، قاضی وقار جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر اقبال چشتی صاحب، عزیز گرامی جناب علامہ عبدالحفیظ چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، آج کی یہ محفل برادری گرامی جناب میاں منظور حسین مرحوم و مقبول ان کے اصحاب ثواب کے لیے 40ویں کے ختم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دراصل یہ اللہ کریم کے ذکر کا ایک بہانہ ہے کہ مل کے بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے، اور پھر یہ ساری چیزیں جہاں ہمیں فائدہ دیں گی وہاں جب آپ دعا کریں گے تو جس مرحوم کی روح کو بندہ اصحاب ثواب کرتا ہے اس کی روح کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت جتنے بھی کلمہ کو زمین کے سینے کے اوپر موجود ہیں، مکاتب فکر کا اختلاف اپنی جگہ پہ سوائے معتزلہ کے جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ فوت شدگان کو زندوں کے عمل کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں، اگر کوئی بندہ یہ عام طور پہ کہیں کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو اس کو اپنے مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا، وگرنہ سوائے معتزلہ کے جتنے کلمہ کو لوگ ہیں سارے کے سارے اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ زندوں کا عمل فوت شدگان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا بہانہ ہے کہ ہم بیٹھ کے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں جب دعا کریں گے تو اللہ کریم ہمارے اس بھائی کے درجات کو بلند فرمائے گا اور ہمیں تو نیکیاں بے شمار اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انسانی زندگی اسر و یسر سے عبارت ہے۔ اس میں کبھی نشیب آتا ہے، کبھی فراز آتا ہے، کبھی دکھ آتا ہے، کبھی سکھ آتا ہے، کبھی دھوپ آتی ہے اور کبھی چھاؤں آتی ہے۔ انسانی زندگی ابتلا کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ کریم نے یہاں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم کیسے زندگی گزار کے میری بارگاہ کے حاضر ہوتے ہو۔ تو جب زندگی دکھ و سکھ کا نام ہے، نشیب و فراز کا نام ہے، تو ظاہر ہے انسانی زندگی کبھی ایسے دکھ کا شکار بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب انسان انتہائی مضطرب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور اس وقت 81 کی گولیاں کھانے سے بھی لوگوں کو سکون نہیں ملتا، تو جب بندہ بہت ہی غموں میں گر جائے، بے سکونی کا شکار ہو جائے، اضطراب کا شکار ہو جائے، اس وقت اللہ کے قرآن کے پاس کیا ہے کہ جو ہمارے اس سوال کا جواب دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا چیز ہے جو ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا، قرار مل جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت میاں منظور حسین صاحب کے بچگان یہاں موجود ہیں، ان کے بھتیجے یہاں موجود ہیں، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور سارا خاندان سوگوار ہے، سبھی کو رنجیدگی ہے، دکھ ہے، لیکن اس دکھ کے لمحے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جزا فضا کرنا شروع کر دے، ماتم کرنا شروع کر دے، بے صبری کے جملے کہنا شروع کر دے۔ اگر یہ انداز اور یہ وتیرہ اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فیل ہو گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بلا وجاہدیت فلیس منا، کہ جس نے دکھ کی گھڑی میں اپنے منہ کے اوپر تماچے مارنا شروع کر دیے، اپنے گریبان کو چاک کیا، یا وہ جہالت کے جملے بولنا شروع کر دیے، اگر کسی نے ایسا عمل کیا
تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات محترم، دکھ کی گھڑی میں جو سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے وہ تو ہے صبر۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی ایک چیز کے ساتھ آزما لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کے آزمائیں، وَالْجُوعِ بھوک دے کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بے صبروں کے بارے میں تو میں نے پہلے حدیث پاک آپ کو سنا دی، جو پاس ہوں گے ان کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ کامیاب ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو ہر دکھ کے موقع پہ یہ کہتے ہیں جنا دکھاں میں دل پر راضی سکھ گناہ دوبارے دکھ قبول محمد بخشا شاہ راضی رہن پیار۔ تو پھر آگے اللہ کریم نے مزید ارشاد فرمایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا او دنیا والو، زمین کے سینے پہ زندگی گزارنے والوں یاد رکھو، جو میرے دکھ کے اوپر صبر کرتے ہیں، جو میری طرف سے آنے والی تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کو نامراد نہیں چھوڑتے، ہم بھی ان کو ایسی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے اوپر میں درودوں کی بارش کرتا ہوں اور ان کے اوپر میری رحمتوں کی برکھا برستی ہے، ان کے اوپر میری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی سن لو، میں ان کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو صبر کرتے ہیں اللہ کریم کی طرف سے تکلیف آنے پر۔ حضرات محترم، جی گھبرا گیا، تکلیف آ گئی، اس نے غم زدہ کر دیا، اب سکون نہیں مل رہا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا او میرے بندے، مجھے اپنا معبود و مقصود ماننے والے، سن لے میں نے تیرا سکون کس چیز کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس بات پہ توجہ کرو، پوری توجہ سے بات سنو۔ اللہ کریم حروف تنبیہ ذکر کر رہا ہے، لفظ الا جو ہے یہ غفلت مٹانے کے لیے اور بندے کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ توجہ سے سنو، یہ فرمان عام نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس کا ہر فرمان ہی اہم ہے، لیکن اس بات کے اوپر زیادہ توجہ درکار ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے حرف تنبیہ استعمال کیا۔ فرمایا خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ۔ دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا، سبحان اللہ، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک بھی یہاں سماعت فرما لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ تعالی لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء مغفورا لکم قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات۔ حضرات محترم،
میرے سابق و مسبوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی گروہ جب اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں ان کی حاضری کا مقصد فقط اللہ ہی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، تصنع مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو پھر سن لو اللہ کریم ان کے اوپر کیسے مہربان ہوتا ہے۔ جب وہ مجلس پر خاص کرنے لگتے ہیں، جب وہ اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، تو فرشتہ آسمانوں سے ندا دیتا ہے، ناداہم مناد من السماء، آسمانوں سے ندا دینے والی اللہ کی مخلوق ندا دیتی ہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، مغفورا لکم، اللہ کریم کا فرشتہ کہتا ہے اور خوشبخت ہو، اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرنے والوں، سن لو اللہ کریم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، مغفورا لکم، جانے والوں سن لو اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اگر ایک گھنٹہ جو آپ نے یہاں گزارا یہ کسی اور جگہ بھی گزر سکتا تھا، یہ کسی دوست کے ساتھ شہر میں بھی گزر سکتا تھا، یہ کہیں چائے پیتے ہوئے گزر سکتا تھا، لیکن یہ کتنی شہید گئی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا شرف بھی نصیب ہوا۔ اور اللہ کے فقیر بندے، ایک درویش آدمی جب مسجد میں آتا وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، اپنے پاؤں پہ چل کے پاؤں تیرے دروازے پہ آتا ہے، یہ تو تیرا کرم ہے جو مجھے اٹھا لاتا ہے۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے اور آپ کو اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے، سجدہ بندگی کی توفیق نصیب ہو جائے، اس کے اوپر شکر کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو اس کے گھر میں حاضری کا شرف نصیب نہیں ہوتا، یہ تو اس کا کرم ہے جو بندے کو اٹھا لاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جب یہ مجلس برخاست ہوگی، حضرات آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین چپ سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط، میرے آقا کا فرمان غلط، اس لیے کہ جب عالم کی زبان ہلتی ہے تو عالم بولتا ہے، جب خادم کی زبان ہلتی ہے تو خادم بولتا ہے، جب محقق کی زبان ہلتی ہے تو محقق بولتا ہے، جب مدقق کی زبان ہلتی ہے تو مدقق بولتا ہے، جب مفسر کی زبان ہلتی ہے تو مفسر بولتا ہے، جب محدث کی زبان ہلتی ہے تو محدث بولتا ہے، جب ولی کی زبان ہلتی ہے تو ولی بولتا ہے، جب کتب کی زبان ہلتی ہے تو کتب بولتا ہے، جب صحابی کی زبان ہلتی ہے تو صحابی بولتا ہے، لیکن لوگوں سن لو جب مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے۔ جانے والے جب مجلس ذکر کا اختتام کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کو یہ مجدہ سنایا جاتا ہے، قوموا مغفورا لکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ محترم فرمایا قد بدلت لکم سیئات حسنات، اللہ کریم کا فرشتہ کہتا ہے او کرما والو، خوش نصیب لوگو، بختورو یہ خوشخبری بھی سن لو، تمہارے نامہ اعمال میں جتنی بدیاں موجود تھیں، جتنے گناہ موجود تھے، اللہ کریم نے اپنے فضل سے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ آئے تھے تو گناہ لے کے آئے تھے، خطائیں لے کے آئے، غلطیاں لے کے آئے، اور جا رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اوگن بھی گن ہو گئے، برائیاں بھی نیکیاں ہو گئیں۔ اس لیے ایسی مجالس کو تلاش کرنا چاہیے کہ مجھے موقع ملے، اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو تو تمہیں سکون ملے گا۔ اب ذکر کی 3 صورتیں ہیں۔ ذکر کی پہلی صورت ذکر مثلا سبحان اللہ کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔
الحمدللہ کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں ایام تشریق کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کریم کو جو بہت زیادہ پسند کرے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، یا حی یا قیوم کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، یا رحیم اور یا کریم کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، یا شکور اور یا غفور کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم کے جتنے اسماء الحسنی ہیں ان سب کو آپ اپنے ذکر کا جو ہے وہ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ مقصود تو اللہ کریم کا ذکر ہے، اور ان میں یہ جو سبحان اللہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک خوبصورت بات سن لیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جب فلاسفہ کی طرف سے اسلامی تعلیمات کے اوپر حملہ ہوا تو یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس دور کے فلسفیوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا اور اسلام کی حقانیت ثابت کی۔ یہ کسی مسجد کے چھوٹے موٹے امام کی بات نہیں کر رہا، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جب فلاسفہ نے اپنی فنی اور فلسفیانہ موشگافیوں سے اسلام کی صداقت کے اوپر عربگیری کرنے کی کوشش کی تو جس بندے نے اپنی روشن تعلیمات سے اور اپنی ذکاوت و فطانت سے اس وقت کے فلاسفہ کا منہ توڑ کے رکھ دیا اس بندے کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی۔ امام غزالی کی کتاب ہے جس کا نام ہے کیمیائے سعادت۔ آپ تھوڑے تھوڑے آگے ہوتے ہیں، ایک دفعہ پھر درخواست کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ تکلیف نہ دینی پڑے، مہربانی کر کے تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تم لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے۔ یہ بڑے ضرف کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور یاد رکھیں اسرائیلیات اور تاریخی روایات ان دونوں چیزوں کے رد و قبول میں معیار یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے یہ ترازو کے اوپر پوری اتریں تو پھر ان کو قبول کر لو مگر نہ رد کر دو۔ یہ تاریخی روایات اور اسرائیلیات جتنی اس طرح کی روایات ہیں ان کے رد و قبول میں معیار یہ ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے اور ایک کسان دہقان اپنے کھیت کے کاموں میں مشغول ہے، کاشتکاری میں مشغول ہے، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں سفر کر رہا ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت فضاؤں میں سفر کر رہا ہے، نیچے سے دیکھا کسان دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ، واہ میرے مالک تو نے آل داؤد کے اوپر کتنا کرم کیا۔ اللہ سے محترم جب اس بندے نے سبحان اللہ کہا، ادھر جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنی قوت و توانائی عطا فرما رکھی تھی۔ بندے کی آواز تو بندے کی آواز ہے، اگر قرآن مقدس کھولو تو قرآن مقدس میں چونٹیوں کی داستان موجود ہے کہ چونٹی زمین کے اوپر بولتی ہے، 3 میل دور سے چونٹی بول کے اپنی سہیلیوں کو کہہ رہی ہے میری سہیلیوں اپنے دل میں داخل ہو جاؤ، جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے مسل نہ دے۔ جناب سلیمان پیغمبر اس چونٹی کی آواز سن کے اپنے تخت کے اوپر مسکرا رہے ہیں، چونٹی کی آواز۔ اور ماہرین کہتے ہیں
کہ چونٹی کی زبان نہیں ہوتی، چونٹی کی اس طرح زبان نہیں ہوتی جس طرح انسانوں کی اور دیگر چیزوں کی زبان ہوتی ہے۔ چونٹی اپنے اگلے دو پاؤں اس طرح جوڑ کے رگڑتی ہے باہم تو اس سے آواز نکلتی ہے، اس سے آواز نکلتی ہے۔ 3 میل دور چونٹی بول رہی ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے بلکہ ریئیکشن بھی دے رہے ہیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها، قرآن کہتا ہے کہ چونٹی کی آواز سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ پیغمبر کی صلاحیت کو اپنی صلاحیتوں پہ قیاس مت کرو، پیغمبر کی صلاحیت کو طاقت کو اپنی صلاحیت اور طاقت کے اوپر مت قیاس کرو۔ تمہارے سننے اور دیکھنے کے معیار اور ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے اور شان عطا فرمائی۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو مقتدی ہیں محمد مصطفیٰ کے۔ اگر مقتدی کے سننے کی پوزیشن یہ ہے تو امام کے سننے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ امام کی شان کیا ہوگی؟ امام کی شان اگر میں کھولنا شروع کر دوں تو آپ بات بات پہ کہو گے، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا۔ تو کسان کی آواز جناب حضرت سلیمان نے سن لی تو میں تخت اتار دیتا ہوں، حکم دیا تخت اتار دیا جائے، تخت اتارا گیا۔ آپ نے فرمایا اس چہرے کا بندہ اس کو ذرا بلاؤ۔ بندہ آیا، اس نے آ کے پیغام دیا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ لذب اندام ہانپتے کانپتے حضرت سلیمان پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون سی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ مجھے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے؟ جب حضرت سلیمان پیغمبر کے سامنے آیا تو آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بس آپ کا تخت دیکھا، دل خوش ہوا تو میں نے اتنا عرض کیا سبحان اللہ، وہ میرے مالک تو نے آل داؤد کے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ فرمایا اگر میں صرف بادشاہ ہوتا تو گزر جاتا، اللہ نے مجھے منصب نبوت بھی عطا فرما رکھا ہے، میں تجھے یہ بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تخت اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں اس بات سے آگہی دے دوں۔ جس وقت تو کہہ رہا تھا نا سبحان اللہ، جس وقت تیری زبان پہ سبحان اللہ کے کلمات تھے، بے شک یہ سلطنت، یہ کشور، یہ تخت، یہ سارا کچھ اللہ کی نعمت ہے، میں اس کے اوپر اللہ کا شکر کرتا ہوں، لیکن اس تخت و تاج سے اس وقت بڑا کرم تیرے اوپر تھا جب تیری زبان کے اوپر سبحان اللہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نوازنے کے بہانے ہیں، یہ کرم کے بہانے ہیں، اور یہ کتنی چیزیں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما دی کہ مجھے اس عنوان سے بھی یاد کر لو، مجھے اس عنوان سے بھی یاد کر لو، مجھے الحمدللہ کہہ کے بھی مجھے یاد کر لو، اللہ اکبر کہہ کے مجھے یاد کر لو، سبحان اللہ کہہ کے بھی مجھے یاد کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی مجھے یاد کر لو، اللہ پڑھ کے بھی مجھے یاد کر لو۔ تو حضرات محترم ملے گا کیا؟ سب سے پہلے تو سکون کی دولت ملے گی، اور میرے خیال میں جتنی انسان اس مادی جہان میں کوشش کرتا ہے وہ سکون کے لیے کرتا ہے، سکون کی تلاش میں کہ مجھے سکون مل جائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تیرا سکون میرا ذکر کرنے میں ہے۔ حضرات محترم ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان پاکیزہ کلمات سے اپنے رب کا ذکر کریں، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ
تعلق کے کئی راستے بنائے ہوئے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے. ہماری اس میں کیا ہے، ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے تعلق کی کئی سنہری زنجیریں ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. مثلا اللہ کریم کا اسم گرامی ہے الرحمن. الرحمن کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم فرمانے والا. کس کے اوپر رحم فرماتا ہے؟ باقی رحم تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو رحم اپنے آپ کے اوپر محسوس کرو نا کہ میرے اوپر اس نے رحم کیا ہوگا، اس نے میرے اوپر رحم کیا ہوگا. اللہ کریم کا اسم گرامی ہے الستار، پردہ پوشیاں فرمانے والا. بھائی باقی سارے جہان کے لیے بھی پردہ پوشیاں فرماتا ہے، لیکن سب سے بڑی پردہ پوشی تو میری فرماتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں اور میرا رب اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے. اللہ کریم کا اسم گرامی ہے الجبار. الجبار کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا. بھائی ٹھیک ہے، سارے جہان کے جس کا بھی دل ٹوٹتا ہے مرہم وہی لگاتا ہے، لیکن میرے دل کے اوپر بھی ٹوٹے ہوئے دل کے اوپر مرہم وہی لگاتا ہے. جب کوئی دکھ آتا ہے تو مرہم وہی لگاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس نے میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوتا ہے. اسی طرح الشکور. الشکور کا معنی ہے بہت زیادہ قدردان، بہت زیادہ قدردانی فرمانے والا. حضرات محترم، وہ اپنے سارے بندوں کی قدردانی فرماتا ہے، لیکن میرے اوپر بھی قدردانی فرماتا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، ایک دانہ اللہ کے راستے میں دیں تو وعدہ یہ ہے کہ میں 700 عطا فرما دوں گا، میں 700 عطا فرما دوں گا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف 700 پہ یہ بات ختم نہیں ہوتی. واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ کریم چاہتا ہے اس کے لیے کئی گنا کر دیتا ہے. تو جتنے اسماء حسنہ ہیں اللہ کریم کے، اگر کبھی آپ قرآن مقدس کے پہلے گدے کے اوپر وہ اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ محبت سے کبھی وہ کھول کے پڑھنا اور ان کا معنی اگر آپ کو آتا ہے تو ہر لفظ کے اندر آپ کو ایک عجیب چاشنی محسوس ہوگی، ایک عجیب لذت محسوس ہوگی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کس طرح کے تعلق جوڑے ہوئے ہیں. شکور ہے میرے لیے، رحمان ہے میرے لیے، لطیف ہے میرے لیے، جواد ہے میرے لیے، وہ الجبار ہے میرے لیے، وہ کرم نوازیاں فرماتا ہے میرے لیے، عزت دینے والا ہے تو مجھے اس نے عزت دی، کرم فرمائے تو میرے اوپر کرم فرمائے. حضرات محترم، اللہ نے اپنے کرم کے اتنے سلسلے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے اسماء الحسنہ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. دوسری قسم ذکر کی یہ ہے نماز. اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. لیکن مجھے مسئلہ ہے کہ جب ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا مراد کیسے سمجھوں گا، جب مفہوم ہی نہیں آتا تو میں کیسے مراد سمجھوں گا کہ میں کیا ذکر کر رہا ہوں، میں یاد کیسے کر رہا ہوں. تو زندگی گزر گئی جمع تفریق کرتے ہوئے، اب آخری عمر میں ہمیں کم از کم اتنی تو کوشش کر دینی چاہیے کہ بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ، دوست کے ساتھ بات کریں تو پوری سمجھ کے ساتھ، اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بات کریں تو پوری سمجھ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، دل کسی اور دنیا میں ہے، دماغ کسی اور دنیا میں ہے. حالانکہ یہ بھی ایک خوبصورت سسٹم ہے، اس کے اوپر بھی کبھی غور کریں تو ایک بڑی لطافت ہے اس کے اندر. یہ زبان جو عجوبہ قدرت ہے، عجوبہ قدرت، یہ زبان عجوبہ قدرت ہے، عجوبہ قدرت ہے زبان. انسان کا دماغ یہ فکر کا محل ہے، فکر کا، اور انسان کا دل یہ جذبے کا محل ہے. یہاں سے جذبات پھوٹتے ہیں، یہاں سے فکر پیدا ہوتی ہے. جو لفظ بھی میری زبان سے نکل رہا ہے، ہر لفظ کے ساتھ یہاں فکر پھوٹ رہی ہے، یہاں جذبہ پھوٹ رہا ہے. زبان کا کام ہے ان دونوں چیزوں کو لے کر اللہ کے حضور پیش کر دیتا.
گفتگو کر رہا ہوں تو یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں میری زبان سارا کچھ پیش کر رہی ہے. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو زبان کا کام ہے کہ دل کا جذبہ اور دماغ کی فکر یہ دونوں چیزیں لے کر اللہ کے حضور پیش کر دیتا. لیکن یہاں ہمارے ہاں کی بات یہ ہے کہ جس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کہاں فکر، کہاں جذبہ اور کہاں زبان. زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن ابھی تک فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ رب سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آیا. تو میرے دوستو، زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ سانسوں کی مالا تو ٹوٹنے والی ہے. چلو جاتے جاتے نماز کا ترجمہ ہی یاد کرتے جاؤ. جو زندگی کی آخری گھڑیوں میں حاضری دینی ہے، کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ میں نے آج اپنے رب سے بات کیا کی ہے. اور دو لفظ کر کے یاد کر لیے جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آخری بات، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. دوسری قسم ہے ذکر کی نماز، اور تیسری قسم ہے ذکر کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ تیسری ذکر کی قسم ہے. اللہ نے فرمایا ہم ہی نے اس کو قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حضرات، اس میں تو ایک عجیب پیار کا جہان آباد ہے کہ باقی جتنی امتیں آئیں ان سب کے لیے اصول یہ تھا کہ کتاب جو رسول زندگی کے طور پر، رسول حیات کے طور پر دی ہے، وہ آپ تختیاں کھولیں اور تختیوں سے استفادہ کریں. لیکن ہمارے لیے تختیوں پہ نہیں اتاری گئی، ہمارے لیے کہا گیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. محبوب، ہم نے قرآن پاک آپ کے دل کے اوپر نازل کیا، آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا ہے. گویا جتنی دیر تک آپ قرآن پاک کر رہے ہیں اتنی دیر تک آپ سینہ مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، سینہ مصطفیٰ سے لگے ہوئے ہیں. بات صرف محسوس کرنے کی ہے. اور حضرات، اس سے آگے پھر یہ قرآن پاک سینہ مصطفیٰ سے ہمیں نصیب کیسے ہوا؟ اس نے سفر کیا ذہن مصطفیٰ کا، فکر مصطفیٰ کا سفر کیا، پھر اس نے زبان مصطفیٰ کو چوما، زبان مصطفیٰ کو چومنے کے بعد اس نے لب مصطفیٰ کو چوما، اور پھر قرآن پاک پایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے اس کو محفوظ کر لیا، حضرت صدیق اکبر نے محفوظ کر لیا، شیر خدا نے محفوظ کر لیا، حضرت زید بن حارثہ نے محفوظ کر لیا. سب سے پہلے اسلام لانے والے تو یہ 4 لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی صحابہ کرام اور اہل بیت تھا. جیسے جیسے یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو یہ دولت اپنے پاس محفوظ کرتے چلے گئے. بس آخری بات یہ ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دینے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں. جی، حجر اسود کو بوسہ دینے کے ہم بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، طلب ہوتی ہے ہر بندے کی. حضرت فاروق اعظم نے جب حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا تو فرمایا حجر اسود تو ذاتی طور پر کسی کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. ذاتی طور پر اللہ کی عطا سے حجر اسود فائدہ دے گا. سرکار کا یہ بھی فرمان ہے حجر اسود کا مقام اللہ کے دائیں ہاتھ جیسا ہے. جس نے حجر اسود کو چوم لیا اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کیا، اور جس نے حجر اسود کو چوما قیامت والے دن حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. حضرات محترم، حجر اسود چوما جناب سیدنا فاروق اعظم نے، اور فرمایا حجر اسود تو ذاتی طور پہ نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تجھے جو چوم رہا ہوں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. حضرات، یہ جتنے قرآن کے حروف ہیں کلام الہی تو ہے ہی صحیح، اللہ کا کلام تو ہے ہی صحیح، شرف ان کا بڑا ہے، بڑا مقام ہے ان کا. لیکن ساتھ یہ عظمت بھی دیکھ لیں کہ یہ جتنے حروف ہیں کلام الہی کے، یہ لب مصطفیٰ کو چوم کے نکلے، لب مصطفیٰ کو چوم کے نکلے. اور جب آپ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جتنے حروف ابھی میری زبان سے نکلے نا تو سب حروف کو میرے لبوں میں چومو. تو گویا یہ حروف بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. جیسے حجر اسود بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، اس کو چومتے ہو، لذت لے لے کے چومتے ہو. ایسے ہی قرآن کی تلاوت کیا کرو. جب قرآن کے حروف لبوں سے نکلیں گے، ادا ہوں گے، تو گویا بوسہ گاہ مصطفیٰ کو آپ نے چوم دیا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے اللہ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں سکون قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے بھائی میاں منظور حسین کے درجات اللہ کریم بلند فرمائے. ان کو قبر میں کشادگی نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے اور سارے خاندان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے.